آیت نمبر 179۔ اللہ وہ نہیں کہ چھوڑ دے تمہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو اس حالت میں جس کے پر وہ ہیں، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائیں، لیکن اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتے ہیں۔ بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے کر آئے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو بس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سابقہ آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو اور ظالم کو مہلت کیوں دیتے ہیں، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مشکل حالات میں کیوں ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں جو سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے وہ یذر کا آ رہا ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے لیے لفظ ذر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکیلا چھوڑ دینا، کسی کو تنہا کر دینا، اور کسی چیز کو نکارہ سمجھ کے پھینک دینا۔ جیسے کہ ہم اپنی ڈسٹ بن سے کوڑا نکال کے پھینک دیتے ہیں، ایسے کسی چیز کو پھینک دینا بھی جو ہے وہ ذر کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو جو مشکل حالات دیے جاتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ خدا نخواستہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں غیر اہم ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں یا اکیلا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ تاکہ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کیا جائے۔ تو جب کوئی چیز خبیث ہوتی ہے اور اس کو اگر طیب سے الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ نکارہ چیز کو اور کھوٹ کو اصل سے جب الگ کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد اور حصول کیا ہوتا ہے؟ کسی پیور اور خالص چیز کا حاصل کرنا۔ تو گویا کہ یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آزمائشیں اور حالات ایمان والوں پہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انہیں اور خالص کیا جائے، کھرا کیا جائے، ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ پیور بنایا جائے۔ اور اس کو عام الفاظ میں تزکیے کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اب تزکیہ بھی دو طرح کے حالات میں ہوتا ہے۔ اگر آپ پرسکون حالات میں ہیں، کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو تب ہم تزکیہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ اپنی عبادات سے کرتے ہیں، ذکر سے کرتے ہیں، یاد الہی سے کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ پیور ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہم سے گناہ خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اس سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک تزکیہ جو ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں ہوتا ہے۔ دراصل میں وہ حالات کا تزکیہ ہوتا ہے۔ جب ان حالات میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور عبادات کرتا ہے تو اس تزکیے میں اور وہ پہلے والے تزکیے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں پہلی نوعیت کا تزکیہ ہو کہ محض عبادات سے ہی ہو جائے، ذکر سے ہی ہو جائے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں اس کے حالات جو ہیں وہ اس کا تزکیہ کر رہے ہوں۔ پھر یہاں سے ایک اور اہم بات کہ خبیث اور طیب کو جب الگ الگ کرنا ہوتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو جب پہچاننا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو حالات آتے ہیں تو اس سے تو ایک طرح کا ظاہری تزکیہ یا ظاہری خباثت اور کھرے پن کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا جیسے کہ قرآن آیا تو پتہ چل گیا کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، اور پھر جب ایمان والوں پہ حالات آئے تو پتہ چل گیا کہ کون اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دے سکتا ہے، کس حد تک وہ ہے وہ غم اٹھا سکتا ہے، کس حد تک وہ حالات کا پریشر جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور ان تمام حالات کے باوجود بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہے اور وہ اپنے حسن ظن کے اوپر قائم رہتا ہے؟ تو ایک طرح کا یہ ظاہر کا تزکیہ جو ہے وہ ہمیں ان سارے حالات سے سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر یہ حالات صرف ہمارے ظاہر سے ہی خبیث اور طیب کو الگ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے باطن کے اندر بھی بہت ساری ایسی خباثتیں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ حالات جب آتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی آگاہی ہوتی ہے، اور یہ ان کو بھی پیور اور صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حالات بتاتے ہیں کہ ہم اندر سے کتنے سخی ہیں، کتنے بہادر ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کس حد تک ہم کس چیز کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے اندر کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر کی خباثتیں اور کمیاں بھی ان حالات سے پاک اور صاف ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں ایک اور مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتے مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اس بات کا آیت کے پہلے حصے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلے آیت کے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے اوپر بہت سارے حالات آتے ہیں، امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں، اور انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ تجسس کرتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، آخر اس بات کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ ایک اچھے انسان کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک برے انسان کے ساتھ ایک اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ہمیشہ کیورسٹی رہتی ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم غیب کے بارے میں ہر کسی کو یہ علم نہیں دیتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ غیب کی کوئی خبر کسی کو بتاتے بھی ہیں تو وہ اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
نبیوں کو بتایا جاتا ہے، عام انسان کو نہیں بتایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ان خبروں پہ یا ان چیزوں کی حکمت کے اوپر تحمل کر سکتی ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا کہ وہ ان باتوں کی حکمت کو بھی سمجھ سکے اور کسی بات کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھ سکے۔ اور پھر تمام رسولوں کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ تمام رسولوں کو جو ہے وہ غیب کا علم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشتبی، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو جو ہے کچھ غیب کا علم دے دیتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کے لیے جو ہے وہ استفا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کو محض اپنی چوائس کی وجہ سے چن لینا، مگر یشتبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کسی چیز کی صلاحیت کو دیکھنا کہ یہ کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے اس کو چن لینا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اپنے نبیوں میں سے، رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ رسولوں کو اس لیے غیب کی خبریں دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ پوٹینشل اور وہ صلاحیت دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ بعض اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو وہ اپنے رہبروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ ایون ہم سے بھی ہماری شاگردیں آ کے پوچھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ تو ہم کسی کو کس حد تک کیا بتا سکتے ہیں کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ضمناً ایک بات جو کسی اسکالر کی ہم نے سنی تھی، بہت اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیک انسان ہے، ان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آئے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، تو وہ اپنی کسی رہبر کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ میرے اندر بہت بے چینی ہے حالات کی وجہ سے۔ تو انہوں نے سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ بالکل کامل پورا ایمان؟ انہوں نے کہا میں رکھتا ہوں۔ کہا کہ نبی کو مانتے ہو کہ وہ آخری نبی ہیں؟ کہا کہ میرا نبی علیہ السلام پہ پورا پکا ایمان ہے۔ اور پھر کہا کیا تم آخرت کو مانتے ہو کہ ہم نے مر کے حساب کتاب دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس کے اوپر بھی ایمان ہے۔ پھر یہ سوال کیا کہ کیا تم نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا، کسی بہت بڑے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہو؟ تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ نہیں، میں اپنے شعور کے مطابق کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، بہت ساری کمی کوتاہیاں خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا گناہ میری زندگی میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا؟ تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی دانستہ طور پہ کسی کا دل نہیں دکھایا ہوا، اور اگر مجھے کبھی اس کا احساس ہو بھی جائے تو میں معاف کر بھی دیتا ہوں اور معافی مانگ بھی لیتا ہوں۔ تو گویا کہ اپنی طرح سے وہ ایک چیک لسٹ دیکھ رہے تھے کہ یہ کام سارے تو تمہاری زندگی میں نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سوالات کر لیے، کمی بیشی ہو سکتی ان سوالات میں، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں رہ گئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سوالات کر لیے تو کہا کہ اگر پھر تمہاری زندگی میں اگر کوئی مشکل ہے اور حالات ہیں تو تمہیں پھر کسی کی دعا لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ پھر یہ حالات جو آئے ہیں تمہاری زندگی میں، یہ تمہارے درجے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں کوئی خاص نعمت دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں پیور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ اگر حالات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آئیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ واقعہ ہمیں شاید ہیلپ دے دیتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو پھر ہم بھی اپنی اس چیک لسٹ کو دیکھ لیں کہ کیا اس وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ اگر اس وجہ سے نہیں ہو رہا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات ہمارے تزکیے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جبکہ آیت کے ابتدائی حصے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اکیلا نہیں کریں گے۔ تو پھر دوبارہ کس ایمان کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دراصل میں یہاں پہ جس ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اور بالخصوص ایمان باللہ، جب با حرف جر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لانا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں وہ خاص ایمان، وہ ایمان کا وہ لیول جو ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی تمہاری زندگی میں ہوتا ہے اور تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس واقعے کے پیچھے کیا حکمت ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن یہ ایمان رکھنا کہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، اس کے باوجود مایوس نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ وہ خاص ایمان ہے جس کی یہاں پہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ رسول کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ رسول کے اوپر ایمان لانا، تو گویا کہ یہاں پہ بھی ایک خاص طرح کا رسول کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ ہم نے تو قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، براہ راست وہ ہمارے پاس نہیں آیا، وہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے ہو کے، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو کے، پھر وہ صحابہ کرام کے تھرو جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا یہ ایمان لانا کہ جو کچھ بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دراصل میں اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے کہ وہ حق فرما رہے ہیں اور سچ فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ سارے حالات آئیں گے جو صحابہ کو دیکھنے پڑے، بہت ساری چیزوں کو قربان بھی کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے بھی خاص ایمان کی ضرورت ہے کہ جب تمہیں اپنے رسول کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اس کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا، تو پھر تمہیں ایک خاص ایمان کی ضرورت ہے۔
پھر آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے اور تم نے تقوی اختیار کیا، یعنی کہ ہمیں 2 ٹاسک دیے جا رہے ہیں، 2 شرطیں ہم سے منوائی جا رہی ہیں کہ اگر تم اس لیول کا ایمان لے کر آ گئے۔ پھر ایمان لانے کے بعد تقوی کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انسان ایک مرتبہ اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنی حاضر دماغی کے ساتھ، دل دماغ کے ساتھ جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر باقی ساری زندگی اس کو تقوی کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لفظ تقوی سے ہی لفظ کی بھی بنتا ہے، کی، جیسے ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، تو یہ کی کا لفظ جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں کسی سختی، پریشانی اور مشکل سے بچا لے، لہٰذا ہم اس دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیں آگ کے عذاب سے۔ لیکن جب اس سے لفظ پورا تقوی بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے نے مجھے نہیں بچانا، بلکہ میں نے خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہے، میں نے خود اپنا ڈیفنس کرنا ہے اور میں نے خود اپنا تحفظ کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ لفظ تقوی کے اندر آتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور خوبصورت بات کہ آمینو کا لفظ لایا گیا ہے اور وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا کا لفظ لایا گیا ہے جو کہ فعل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور فعل جو ہوتا ہے وہ بار بار ہوتا ہے۔ تو جو پیاری بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارا ایمانی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، تمہارے تقوی کا معیار جو ہے وہ گر رہا ہے، تو دوبارہ سے تجدید ایمان کر لو، دوبارہ سے اپنے تقوی کے لیول کو جو ہوا بہتر کر لو۔ تو گویا کہ یہ عمل جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں بار بار کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی پڑے گی اور بار بار اپنے تقوی کے معیار کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ ایمان لے آئے اور ایک مرتبہ کسی معاملے میں تقوی کر لیا وہ ساری زندگی رہے گا، بار بار ایک کام کو کرنا۔ اور جب انسان یہ کر لے گا تو آخر میں کیا کہا گیا کہ فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بڑی پیاری بات جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اپنی ساری زندگی اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا، اپنی تقوی کے معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا دنیا میں اجر ضائع کریں گے، نہ آخرت میں اجر ضائع کریں گے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ دنیا سے اپنا ایمان بچا بچا کر ایک دفعہ یہاں سے چلے جاؤ تو بس پھر آگے ساری زندگی تمہاری مزے کی گزرے گی۔ تو یہ ساری زندگی ایک ایفرٹ، ایک کوشش ایک مسلمان کی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو بچا بچا کے اس دنیا سے لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔